बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए बच्चे बाआवाज़ बुलंद में अपना सबक दोहरा रहे थे। मौलवी साहब हस्बे मामूल ऊँग रहे थे, मगर इतने भी नहीं कि कोई शागिर्द ज़ेर ज़बर या पेश की गलती करे और वो उसे दुरुस्त न करवाएं। अचानक एक गंभीर सी आवाज़ पर मुल्ला जी हड़बड़ा कर उठ गए। मियाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। खिलाफ़े मामूल नौवारिद के सलाम का जवाब देने की बजाय उन्होंने उसे घूर कर देखा और चंद सानिये तक साकित व जामिद खड़े रहे। बच्चों की आवाज़ों का उन्हें इतना तजर्बा हो चुका था कि आवाज़ों के इस मलगूबे में वो हर शागिर्द की आवाज़ अलग पहचान लेते थे। जभी तो वो इस अजनबी सी गरजदार आवाज़ पर सोते से जाग पड़े और बमुश्किल बोल सके, वालेकुम सलाम। उनके सामने एक मोहनी सी सूरत वाला 7-8 साला लड़का सर झुकाए खड़ा था और अंदर आ जाने के लिए इजाज़त का तलबगार था। सरतापा सफ़ेद बुराक शलवार कमीज़ में मलबूस इस नन्हे अजनबी को वो इनकार न कर सके। आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई माँ बाबा नहीं है तुम्हारे साथ? आंधा क्या चाहिए, 2 आंखें के मिस्ताक एक ही जस्त में वो डेवरी फलांगता हुआ मिंबर मस्जिद के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें बददस्तूर झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो अगले सवाल का मुंतज़िर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? कुछ पढ़ना वढ़ना चाहते हो? जी मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब जो इसके मासूम सरापे में खो से गए थे, उसकी इस कदर शुस्ता बातचीत पर एक बार फिर गड़बड़ा गए। फौरी हामी भरने की बजाय उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो कि इतनी साफ़ उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा न घबराया और तड़ से बोला, वो मौलवी साहब, दरअसल मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे वाक़या गांव से आया हूँ जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले माह मूसलाधार बारिश की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और उससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, घर बह गए थे। हमारा घर भी उसी में डूब गया था। इस तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसी नीम के दरख्त तले, इसकी घनी और ठंडी छाँव, मैं यहाँ रहा करूँगा। मौलवी साहब ने इस कदर मुदल्लिल गुफ्तगू सुनी तो हैरत से बोले, लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तुम 7-8 साल के लगते हो, मगर गुफ्तगू बड़ों जैसी करते हो। जी मैं पौने 12 बरस का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। वो बड़े एतमाद से बोला। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। ही हा। मियाँ जी ने वहीं बैठे बैठे सबको एक एक छड़ी लगा दी और फिर लड़के से मुखातिब हुए, अच्छा पुत्र, तुम आज से ख़ुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ मियाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम मुहियुद्दीन है। उसने अपना नाम इस कदर नफासत से कहा था कि अब की बार फिर देहाती बच्चे ही करने लगे। अब के मौलवी साहब भी हंस पड़े। सब बच्चों को छुट्टी दे दी और तालिबा यहाँ तालिबान कहलाते थे, को हस्बे मामूल हिदायत कर दी कि अगर कहीं से कोई अच्छा सालन मिल जाए तो इसे कटोरे में डाल लेना मेरे लिए। दाल साग हमें हज़म नहीं होते। नौवारिद लड़का ये बात सुन रहा था, इसीलिए जल्दी से बोला, मियाँ जी, आज मैं लाऊं खाना आपके लिए? मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मुल्ला जी के मुंह में तो पानी भर आया, फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम इतनी रात के कहाँ अगले गाँव जाकर मेरे लिए खाना लाओगे? आज तो वैसे भी जुमेरात है, चौधरी जी के हाथ से अच्छा खाना आ जाएगा। और हाँ, अब जाओ और खलीफा से कह देना मुझे मुल्ला जी ने भेजा है, वो तुम्हें तुम्हारे सोने और पढ़ने की जगह दिखा देगा। अब उसे एक कच्चे मगर बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तालिबान रहते थे, पहुँचा दिया गया और वो सबके साथ ही खजूर की चटाई पर सो गया। अब वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिज़ा तो बला का था।
اس نے 1 ہفتے میں ہی بغدادی قاعدہ ختم کر لیا اور صرف 3 ماہ میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب بڑے حیران تھے کہ آج تک وہ ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حفظ، ایسی روانی اور خوش الحانی کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس لڑکے کا آموختہ سنتے تو کچھ گڑبڑا سے جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور چیز۔ وہ ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کہیں بد دل ہو کر وہ بھاگ ہی نہ جائے۔ اب وہ حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر انہیں اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہیں کی، بس درس و تدریس میں ہی ان کی زندگی کا حاصل رہا۔ ایک رات مولوی صاحب جب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرکن کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف سی محسوس ہی ہوئی۔ بسیار خوری کے ایسے مواقع پر وہ صرف ہینگ پھونک کر ہی بھلے چنگے ہو جایا کرتے تھے، مگر آج وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے کیونکہ رات بھیگ چکی تھی، مگر محی الدین معمول کے مطابق جاگ رہا تھا۔ وہ عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کراہ رہے تھے۔ ارے کوئی ہے، مجھے کوئی ذرا سی ہینگ لا دے، کوئی سنتا ہی نہیں، ہائے 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 اللہ۔ محی الدین سوچنے لگا، استاد صاحب تکلیف میں ہیں، اگر ان کی بروقت مدد نہ کی تو شاید اللہ تعالیٰ میری عبادت ہی قبول نہ کرے۔ ادھر سارے شاگرد مصلحتاً سوئے رہے، اتنی رات گئے کون اپنی نیند خراب کرے، مگر محی الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار، جانماز لپیٹ کر طاق میں دھری اور ملا جی کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میاں جی، میں لا دوں آپ کو ہینگ؟ مجھے پتا ہے ہینگ کہاں سے ملتی ہے۔ تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے ذرا سے تو ہو تم، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں جی، میں تو سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں، مجھے اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ اچھا، اگر تم اتنے ہی بضد ہو تو پھر دور نہ جائیو، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ لا دیجیو، ان سے کہہ دینا کہ مولوی صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت کا منتظر ہی تھا، یوں بھاگ کھڑا ہوا گویا ہوا ہو گیا ہو۔ محاورتاً نہیں، حقیقتاً اس کے باہر نکلتے ہی باہر تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں، ساتھ ہی ساتھ موسلا دھار بارش بھی ہونے لگی۔ یکایک بہت سے کتے اور بلیاں رونے لگیں۔ مولوی صاحب کا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر یکدم گل ہو گیا۔ حجرے کے در و بام لرز اٹھے۔ ملا جی حیران تھے، تاروں بھری پرسکون رات میں طوفان کہاں سے آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں پشیمان سے ہوئے کہ بن ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر بھیج دیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دروازہ دھڑ سے کھلا، وہ واپس آ چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر طوفان کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ ساکت و جامد ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کا درد اسی وقت حیران ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ محی الدین کے کپڑے بالکل خشک تھے، حالانکہ وہ کوئی چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا، واپس بھی چند منٹوں میں ہی آ گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تو تھی ہی نہیں۔ کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ ملا جی نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا۔ میاں جی، لے آیا ہوں۔ وہ خاصا پر اعتماد تھا۔ تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ ادھر پکڑاؤ۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جی باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ چل کر خود ہی دیکھ لیں، جتنی چاہے لے لیں۔ وہ بددستور پر اعتماد تھا۔ مولوی صاحب تو بھنا اٹھے، جب بازار سے لے ہی آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ آئیں تو صحیح ملا صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر باہر صحن میں لے گیا۔ میاں جی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا، شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا، پھر محی الدین کے چہرے کی جانب۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ادھر آؤ اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ پہلی بار انہیں اس فرما بردار شاگرد پر غصہ آ رہا تھا۔ پیٹ کا درد تو وہ بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟
جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جنزادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹا دیا، اسے گلے سے لگا لیا۔ جب اسے کچھ ٹھارس ہوئی تو اس نے بتایا، اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے یکا یک جیسے ہوش میں آ گئے۔ اچھا، اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے اور تم قرآن حفظ بھی کر چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، مگر مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تم نے کسی بات پر غصہ کر لیا اور انجانے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تب کیا ہوگا۔ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، کبھی نہ آنے کے لیے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے تم؟ ملا جی کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ بولا کہ جس استاد نے اسے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کر خدمت بھی نہ کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، لہٰذا اب اسے سیدھا اپنی دنیا میں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ وہ بادل ناخواستہ مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی روتی ہوئی آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، مگر مولوی صاحب کو محی الدین سے زیادہ تابعدار شاگرد آج تک نہیں ملا۔ وہ اسے یاد کر کے اداس بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کے دل میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، ورنہ وہ اس شاگرد کو کبھی نہ جانے دیتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔